السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اسلامیات کا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی ہم دوسرا جو سبجیکٹ ہے اردو، اس کا ہم ایک چیپٹر پڑھیں گے جو ہے زبان گویا کے نام سے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، پہلی ویڈیو ہے اردو کی سبجیکٹ کی اور چیپٹر زبان گویا سے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ اردو کے اندر ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے چیپٹرز ہوں گے، ہم جو پڑھیں گے اردو کے اندر، اس چیپٹرز کی ہم سب سے پہلے اس چیپٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس چیپٹر کے اندر کیا بتایا گیا ہے اور کیا سمجھایا گیا ہے مصنف کی طرف سے ہمیں، اور جو چیپٹر ہے اس کے اندر کیا سکھایا گیا ہے ہمیں، طلباء کو کیا سکھایا گیا ہے، لوگوں کو کیا سکھایا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا بتایا گیا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اوور ویو لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کی جو مصنف ہیں یا جو شاعر ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور اس کی خصوصیات وغیرہ، اس کے کلام کی خصوصیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں آگے چل کر ایگزام میں بھی آسانی ہو۔ ہم اگر چیپٹر کو سمجھیں گے اور چیپٹر کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے لیے آگے اس کے سوالات کا جوابات دینا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کسی بھی پیراگراف کا یا کسی بھی چیز کا تشریح کرنی ہو ہمیں، تو ہم آسانی سے اس کی تشریح بھی اپنے الفاظ میں کر سکتے ہوں اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو یہ ہے اردو کا سبجیکٹ ہے اور اس کا لیکچر نمبر 1 ہے اور چیپٹر نمبر بھی 1 ہے جو ہے زبان گویا کے نام سے۔ زبان گویا کا مطلب ہے بولنے والی زبان۔ بولنے والی زبان۔ اب بولنے والی زبان کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ ہر قسم کی بولی بولتی ہے۔ آپ اسے اچھا استعمال کریں تو اچھا بولے گی، اگر آپ برا استعمال کریں تو برا بولتی ہے۔ اس کے اندر اگر ہم شروع سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں مصنف نے بڑی ہی اپنی فصیح گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ زبان سے اب مخاطب ہے کون؟ مصنف جو ہے۔ اب مصنف اس کے کون ہیں؟ مصنف اس کے ہیں ان کے مولانا الطاف حسین حالی صاحب۔ الطاف حسین حالی صاحب ہیں، یہ ان کے مصنف ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اے میری بلبل ہزار داستاں، اے میری طوطی شیوا بیاں، اے میری قاصد، اے میری ترجمان، اے میری وکیل، اے میری زباں۔ اب یہ سارے القابات اس نے مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے کس کو دیے ہیں؟ زبان کو دیے ہیں۔ زبان سے کہا ہے کہ تو میری جو ہے نا بلبل ہزار داستان ہے، یعنی کہ تو جو ہے نا تیری زبان سے بہت ساری داستانیں ہیں، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری داستانیں چھپی ہوئی ہیں تیری اس زبان کے اندر، اور تو میری طوطی شیوا ہے، یعنی تو شیوا کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی زبان جو فصیح گفتگو کرنے والی زبان ہو، ایسی زبان جو فصیح گفتگو کرنے والی ہو، اس کو کیا کہا ہے؟ طوطی شیوا۔ یہ میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں اس کو کہ طوطی شیوا کا مطلب ہے فصیح گفتگو کرنے والی، فصیح گفتگو کرنے والی زبان۔ مطلب تو میری طوطی شیوا ہے، تو فصیح گفتگو کرتی ہے، بہت ہی فصیح گفتگو کرنے والی زبان ہے، اور تو میری قاصد ہے، اے میری قاصد، تو میرا قاصد ہے، میرا ہر بیان، میری ہر بات، میری ہر چیز کو آگے پہنچاتی ہے۔ اے میری ترجمان، تو میری ترجمان ہے، جو میرے اندر کی بات ہے وہ تیری زبان پر ہوتا ہے، تیری بات پر ہوتا ہے، اس گوشت کے ایک چھوٹے سے لوتھڑے پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اے میرے وکیل، یعنی کہ میں جو بولتا ہوں وہ تو بولتی ہے، اور اے میری زبان، آخر میں اس کو اس کا لقب دے کر کہتا ہے اے میری زبان۔ پھر کیا کہتا ہے اسے کہ سچ بتا تو کس درخت کی ٹہنی اور کس چمن کا پودا ہے۔ سوال کرتا ہے اپنی زبان سے یہ مصنف کہ تو کس درخت کی ٹہنی ہے اور کس چمن کا پودا ہے جو تو اس طریقے سے اتنی فصیح زبان رکھتی ہے، اتنی فصیح خیالات رکھتی ہے، اور اتنی داستانیں تیرے زبان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور تم جو ہے نا بہت ہی ایک خاص ہی نایاب چیز ہے تو۔
کہ تیرے ہر پھول کا رنگ جدا، تیرے ہر پھل میں ایک نیا مزہ ہے۔ کبھی تو ساحر فسوں ساز ہے۔ ساحر فسوں ساز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فسوں ساز، فسوں ساز کا مطلب ہوتا ہے جادوگر۔ جادوگر، ایسا جادوگر جس کا جادو سر چڑھ کر بولے، اس کو کہتے ہیں فسوں ساز۔ اسی طریقے سے زبان کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک جادوگر ہے، تیری زبان کے اندر بڑی ہی جو ہے نا خصلتیں وابستہ ہیں، خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ تیرے اس سحر کا رد نہ جادو ہے نہ جادو کا اتار ہے۔ کبھی تو ایک افئی جاگداز ہے۔ کبھی تو کیا ہے؟ افئی جاگداز ہے۔ اب افئی کا جاگداز ہے کیا مطلب ہے کہ اب افئی جو ہے نا اسے کہتے ہیں ایک زہریلے سانپ کو کہتے ہیں۔ افئی کسے کہتے ہیں؟ افئی کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، زہریلے سانپ کو۔ اور جاگداز کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جاگداز کہتے ہیں دل پر اثر کرنے والا، دل پر اثر کرنے والا جاگداز۔ جاگداز کا مطلب ہے دل پر اثر کرنے والی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے مخاطب ہیں، زبان کے اس لوتھڑے سے مخاطب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کبھی تو ایک افئی جاگداز ہے، یعنی کہ تو کبھی ایسا ہے کہ ایک زہریلا سانپ بن جاتا ہے۔ اتنی برے باتیں، اتنے برے الفاظ تیری اس زبان کے لوتھڑے سے نکلتے ہیں جس کے دل کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، جو انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے، جو دو لوگوں کے اندر دوریاں پیدا کر دیتا ہے، جو دو انسانوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے، جو دو لوگوں کو یا دو قوموں کو یا دو گھروں کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایسی مطلب جو ہے نا تیری زہریلی کبھی کبھار سانپ، زہریلی سانپ جیسا زہریلا سانپ ڈس کر مار دیتا ہے نا، اس طریقے تو بھی ایک ایسی زبان ہے، یہ ایسی گوشت کا ایک ایسا لتھڑا ہے کہ اگر تو ایک زبان ایسی بری الفاظ سے بھی کوئی بات کر دو تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہی مر جاتا ہے اس الفاظ سے، اس برے الفاظ سے۔ تو اس لیے اس زبان کو زہریلے سانپ یعنی افعی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ کبھی کبھار کہ کبھی کبھار ایسے بھی الفاظ نکلتے ہیں تیری زبان سے، جس کی زہر کا دارو نہ کاٹے کا منتر، جس کے زہر کی دارو اور نہ کاٹے کا منتر، یعنی کہ نہ اس کے زہر کا کوئی دوائی ہوتی ہے اور نہ اس کاٹے کا کوئی منتر یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کاٹے کا اثر چلا جائے، نہیں جاتا۔ یہ زبان کا جو زہر ہے نا وہ ایک دفعہ لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہی زبان ہے، پھر آگے یہاں اس کی سب چیزیں مطلب برائیاں بیان کرتی ہے، ایک جو نفی ہے اس کی وہ بیان کی اور برائی بیان کی، اور دوسری طرف اس کی اچھائی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بچپن میں کبھی ادھورے بولوں سے غیروں کا جی لباتی تھی۔ بچپن میں کبھی اپنے ادھورے بولوں سے، یعنی کہ بچپن کی بات ہو رہی ہے کہ جب بچہ تھا تو، اور جب بچے کی زبان میں ہوتی ہے اور کسی بھی نادان کی زبان میں ہوتی ہے تو کس طریقے سے غیروں کا جی لباتی ہے، اپنے ماں باپ کا لیے جی لباتی ہے، اوروں کا جی لباتی ہے، اپنے جو عزیز و اقارب ہے ان کا جی لباتی ہے، اور کبھی اپنی شوخیوں سے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، تو پھر اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھاتی ہے اپنی شوخیوں سے۔ بچپن کی بات ہو رہی ہے، تو وہی زبان ہے کہ جوانی میں کبھی اپنی نرمی سے دلوں کا شکار کرتی تھی۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو وہی زبان ہوتی ہے، وہی زبان کو اور طاقت مل جاتی ہے اور اس کو جو ہے نا فصیحت مل جاتی ہے، وہ اپنی نرم باتوں سے، اچھے باتوں سے وہ دلوں کو زیر کر لیتی ہے، دلوں کو جیت لیتی ہے۔ تو بھی وہی زبان ہے، اور پھر وہ پھر کہتے ہیں کہ اور کہیں اپنی تیزی سے سینوں کو فگار کرتی ہے۔ سینوں کو فگار کرتی ہے مطلب سینوں کو جہاں تیرے اچھے بول سینوں کو ملاتی ہے، دلوں کو ملاتی ہے، وہیں تیرے برے بول سینوں کو، دلوں کو بگاڑ بھی دیتی ہے، الگ بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ اس پیراگراف کے اندر مصنف نے اپنے زبان کے بارے میں، ان کی زبان کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کی جو زبان ہے، اے زبان تیری مطلب خصلتیں بھی ہیں، تیری خصلتیں اچھی بھی ہیں، تیری خصلتیں بری بھی ہیں، تیری عادتیں اچھی بھی ہیں، تیری عادتیں بری بھی ہیں۔ تو یہ ہوا ایک پہلا چیپٹر ہمارا تھا اور پہلا پیراگراف تھا جس کا ہم نے آپ کو بتایا۔ اب نیکسٹ پیراگراف کے لیے، نیکسٹ پیراگراف کی زبان کی مزید خصلتیں بیان کرنے کے لیے دوسری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔